نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 24 اور 25 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ذالک بأنہم قالوا، یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص نے جو کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پہلی آیت میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہیں وہ، ایک فریق نے، گروہ نے منہ موڑا اور اعراض کیا۔ ذالک، یہ سب اس لیے ہے، یعنی اعراض کرنا، اللہ کے دین کی بات نہ ماننا، اللہ کے حبیب کی بات نہ ماننا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہمیں النار، آگ، الا مگر ایاما معدودات، ایامن یوم کی جمع، دن، معدود گنتی کے، یعنی گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی۔ وغرہم، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، فریب دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، وہ جھوٹ جو بناتے تھے، جو بولتے تھے، یعنی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اور اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ آباؤنا الانبیاء یشفعون لنا، ہمارے باپ دادا وہ سارے نبی ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یا ان کا نظریہ یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے، ان اللہ تعالی وعد یعقوب، اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ یعذب ابناءہ، کہ اللہ اس کے ذریت کو، اس کی اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ جھوٹی باتیں جنہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، ایسے دن کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے اچھا یا برا کیا، وہم لا یظلمون، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے غیر محل کے اندر رکھنا۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ ظلم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ظلم بین الانسان و بین اللہ تعالی، کہ انسان وہ ظلم کرے اپنے اور رب کے معاملے میں، اور اس ظلم کے اندر سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں فرمایا۔
تو ظلم کا پہلا درجہ وہ بندے اور رب کے درمیان ظلم کرنا، کہ بندہ رب کے معاملے میں ظلم کرے اور شرک کرے۔ ظلم کا دوسرا درجہ کہ بندہ اپنے اور لوگوں کے درمیان ظلم کرے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے، لوگوں کے مال ہڑپ کرے، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرے۔ اور تیسری قسم ظلم بینہ و بین نفسی، اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم، جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں فرمائے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اپنے آپ کے فائدے کو نہ پہچاننے والے۔ تو ان دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قیامت کا منظر اسے پیش فرمایا، تو وہیں پہ یہ بھی فرما دیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کے باطل دعوے وہ انہیں اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ فلاں ہماری شفاعت کریں گے، فلاں ہماری سفارش کریں گے، فلاں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اور اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اپنی جگہ پہ جملہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ وسیع رحمت کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ساتھ ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا عزیز ذو انتقام، غالب حکومت والا ہے اور زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کبھی نہ تو شرک کیا جائے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کیا جائے، نہ بندوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے، بلکہ اپنی قدر و قیمت کو پہچان کے، انسان اپنی خودی کو پہچان کے، اور پھر رب کی معرفت پانے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو سیکھے، قرآن کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرے۔